بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا تو ڈسکرپشن میں بروکر کا لنک موجود ہے، اس لنک سے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی موجود ہے۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ ہمیں واٹس ایپ کے لنک کے ذریعے گروپ میں جوائن کریں اور ہمارے لنک سے بنائے گئے اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو VIP گروپ میں شامل کیا جا سکے، جہاں پر آپ کو بہت ساری سہولیات ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ سیٹ اپ سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل اور ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا کہ ہماری آج کی ویڈیو ٹریڈنگ چارٹس کے حوالے سے ہے، یعنی کہ لرن دا ٹائپس آف چارٹ پیٹرنز ان فاریکس ٹریڈنگ ٹو اوائڈ کاسٹلی مسٹیکس۔ مطلب یہ کہ آپ چارٹس کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ چارٹس کے اوپر کس طریقے سے کام کرنا ہے تاکہ آپ بھاری غلطیوں سے بچ سکیں، اور جب بڑی غلطیاں ہوتی ہیں تو لازمی طور پر بڑا نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے چارٹس کو سیکھنا اور چارٹ پیٹرن پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے فاریکس ٹریڈنگ کے اندر۔ اور اگر آپ چارٹ پیٹرنز کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کی ٹریڈنگ کے دوران غلطیوں کی گنجائش کم سے کم ہو جائے گی۔ اکاؤنٹ بنانے کے حوالے سے ہماری فاریکس ٹریڈنگ فری کورس کی پلے لسٹ میں ویڈیو موجود ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر آپ ہمیں واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی کمنٹ کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چارٹ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ان چارٹس پر کیسے کام کیا جاتا ہے۔ اس کی تمام تر تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ فاریکس ٹریڈنگ کو خاصے محتاط طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں اس میں بڑا پروفٹ آ سکتا ہے ویسے ہی اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہر کاروبار میں فائدہ اور نقصان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اسی طرح فاریکس ٹریڈنگ میں بھی فائدہ اور نقصان دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب جب بھی کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ نقصان سے بچنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی دکان بناتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی دکان کی الیکٹرک وائرنگ اچھی ہو تاکہ اس وجہ سے دکان میں آگ لگنے کا خطرہ نہ ہو۔ دکان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں بارش ہونے کی صورت میں پانی دکان کے اندر نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کاروبار میں انویسٹ کی گئی رقم کے علاوہ بھی کچھ رقم موجود ہو تاکہ آپ اس سے تھوڑا بہت نقصان کور کر سکیں۔ پھر آپ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ دکان کو وقت پر کھولیں اور وقت پر بند کریں۔ اسی طرح فاریکس کی تجارت میں بھی بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جس میں SL، TP، ٹرینڈ، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ زون زیادہ اہم ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا فاریکس ٹریڈنگ میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ایک بہت اہم چیز ٹریڈنگ چارٹ ہے، اور آج ہم اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ فاریکس ٹریڈنگ کو اچھے طریقے سے نہیں سیکھیں گے تو نقصان کا اندیشہ ہر وقت موجود رہے گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو شروع کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں ٹریڈنگ چارٹ پر، اور وہاں جا کر ہم ٹریڈنگ چارٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس وقت ٹریڈنگ چارٹ کے اوپر آ چکے ہیں۔ ٹریڈنگ چارٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کینڈل سٹک چارٹ جو اس وقت آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے، اس کے علاوہ چارٹ کی 2 اور اقسام بھی ہوتی ہیں، جس میں لائن چارٹ اور بار چارٹ شامل ہیں۔ ابھی آپ لائن چارٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس چارٹ میں آپ کو مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ کیسے معلوم ہوتا ہے، یہ چیز بھی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بہت ہی سادہ سا چارٹ دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ اس چارٹ کی مدد سے مارکیٹ کی کلوزنگ پوائنٹ کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔
جہاں جہاں سے یہ چارٹ اپنی پوزیشن تبدیل کر رہا ہے وہاں وہاں یہ مارکیٹ اپنے کلوزنگ پوائنٹ کو دکھا رہی ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا اگر اس کو مارک کر دوں تو آپ کو ہر چیز آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر میں سرکل مارک کرتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں پر، یہ دیکھیے یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اسی سرکل کو یہاں پر کاپی کریں اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کریں تو یہ دیکھیے یہاں پر بھی یہ ہمیں ایک پوائنٹ مل رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں مزید پوائنٹس دیکھنے کے لیے ایک ہمیں یہاں پر یہ دیکھیے یہ پوائنٹ ہمیں مل رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں مارکیٹ کے کلوزنگ اور اوپننگ پوائنٹس جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ نظر آ رہی ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے اور یہ کلوزنگ اور اس کے بعد نیچے بیرش کے لیے ایک اوپننگ پوائنٹ ہمیں یہاں پر مل رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لائن چارٹ کو ہم ٹرینڈ لائن لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس پوائنٹ کو آپس میں ملایا اور ساتھ دوسرے اس پوائنٹ کو آپس میں ملایا اور اس طریقے سے ایک ٹرینڈ لائن کو ڈرا کر لیا۔ اگر ہم اس ٹرینڈ لائن کو یہاں پر کاپی اور پیسٹ کریں تو یہ دیکھیے یہاں پر دوسری ٹرینڈ لائن بھی ہم ڈرا کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیے ایگزیکٹ ٹرینڈ لائن ایک دوسرے کے بالکل پیرالل جو ہیں وہ بنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ایک چینل بناتی ہوئی چل رہی ہے، اور پیرالل چینل کے بارے میں بھی ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ ٹرینڈ لائن کے متوازی بھی لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ ٹرینڈ لائن سے بھی بنایا جا سکتا ہے اور الگ سے چینل پیٹرن کے ذریعے بھی اس کو ڈرا کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی ٹرینڈ لائن کو اگر ہم کینڈل سٹک پیٹرن میں جا کر دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو لائن ہے وہ کینڈلز کے درمیان سے گزر رہی ہے، یعنی کہ کینڈلز کو ٹچ کرتی ہوئی گزر رہی ہے، لیکن جو کلوزنگ یا اوپننگ پوائنٹ ہیں وہ ہمیں لائن چارٹ سے ہی ملتے ہیں۔ اس لیے ٹرینڈ لائن لگانے کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ لائن چارٹ کے اوپر ہی ٹرینڈ لائن لگائیں تاکہ آپ کو ایگزیکٹ پوائنٹس مل سکیں۔ ہم ایک بار پھر لائن چارٹ پر چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی لائن کو کینڈلز کے مطابق تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اگر کینڈلز کے مطابق لائن کو ایڈجسٹ کیا جائے اور اس کو تھوڑا سی پوزیشن اس کی چینج کر دی جائے، یعنی کہ کینڈلز کے باہر اس ٹرینڈ لائن کو ڈرا کر دیا جائے، تو پھر اس کی پوزیشنز کیا ہوگی اس کو ہم لائن چارٹ میں جا کر دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اس کی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ ابھی آپ لائن چارٹ کے اوپر دیکھیں، ہم نے جو ٹرینڈ لائن ہے اس کو ہم نے کینڈل سٹک پیٹرنز کے حساب سے سیٹ کیا تھا، لیکن اگر آپ اس کو لائن چارٹ کے حساب سے دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب ہم لائن چارٹ کے اوپر سپورٹ اور ریزسٹنس بناتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں صحیح جگہ پر مارکیٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ چلیے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لگا کر بھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس جو ہے وہ لگائی ہے۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کینڈلز کے مطابق ایگزیکٹ پوائنٹس کو مارک کیا ہے۔ یہ اوپر والی جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے ایگزیکٹ پوائنٹ کو کینڈلز کے حساب سے یہاں پر جو ہے وہ مارک کیا ہے۔ ہم نے یہاں پر یہ سرکل لگا کر اس چیز کو مارک کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں ایگزیکٹ پوائنٹ جو ہے وہ کینڈلز کے حساب سے تو مل رہا ہے۔ جب ہم اس کو لائن چارٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ چلیے اس کو لائن چارٹ میں ہم کنورٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کون سا پوائنٹ ایگزیکٹ ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اس پہ بالکل کینڈلز کی چونکہ اوپر وک نہیں تھی تو ہمیں یہی پوائنٹ ایگزیکٹ لائن چارٹ کے حساب سے بھی مل گیا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر وک ہوتی یا کچھ ایسا ہوتا تو یہ ہمیں ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر یہاں پر ہم دیکھیں تھوڑا سا آگے آئیں تو اس پوائنٹ کو ہم کینڈل سٹک پیٹرن کے حساب سے چیک کرتے ہیں۔ اس والے پوائنٹ کو پہلے ہم اس کو سرکل لگا کر مارک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کینڈل سٹک پیٹرن میں جا کر اس پوائنٹ کو چیک کرتے ہیں کہ وہاں پر اس کا کیا ویو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو کینڈل سٹک پیٹرن میں جا کر دیکھیں تو یہ دیکھیے کچھ اس طریقے سے یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر ایک ایم پیٹرن بنا ہوا ہے، لیکن یہاں پر کینڈل سٹکس جو ہیں وہ اوپر کی طرف آئی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد مارکیٹ اوپر جانے کے بعد دوبارہ سے اپنی رینج کے اندر واپس آئی ہے۔ ایک فیک بریک آؤٹ تھا اور فیک بریک آؤٹ کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ واپس آ گئی ہے۔ تو اس طریقے سے لائن چارٹ سے ہمیں تھوڑا سا بہتر طور پر یہ چیز مل جاتی ہے
कि हमने कौन से पॉइंट्स को हमने मार्क करना है, जो क्लोजिंग पॉइंट्स हैं उनको कैसे मार्क करना है और ओपनिंग पॉइंट्स को किस तरीके से मार्क करना है। जस्ट लाइक जिस तरह हम इस चीज़ को अगर देखें, ये देखिए यहाँ पर नीचे आएँ, ये वाला पॉइंट है, लेकिन अगर जो विक होती है उसको लाइन चार्ट जो है वो नहीं दिखा रही होती। यहाँ पर भी अगर आप देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो आपको इसकी विक जो है वो नज़र आ जाएगी। और इस विक को अगर आप गौर से देखें तो ये ऊपर इन कैंडल्स के ऊपर आपको विक भी नज़र आएगी, लेकिन ये विक जो है वो चूँकि कैंडल की बॉडी के हिसाब से काउंट नहीं हो रही होती, इसलिए ये विक लाइन चार्ट के अंदर जो है वो शो नहीं होती और हमें एग्जैक्ट जो है क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस जो है यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन अगर हम विक के हिसाब से लाइन लगाएंगे तो हमें एग्जैक्ट क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस जो है उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर हम लाइन चार्ट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमें एग्जैक्ट क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस के बारे में पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट था जहां पर क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो हुई है मार्केट की। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि मार्केट इस जगह से अपना ट्रेंड जो है वो तब्दील कर रही है। चूँकि हमें क्लोजिंग की सही वैल्यूज़ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्रेंड लाइन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल ही बेहतर रहता है। इसके बाद हम बार चार्ट को देख लेते हैं। जो तीसरी किस्म है बार चार्ट की, उसके अंदर हम किस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। हम मार्केट के ट्रेंड के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रेंड 3 किस्म के होते हैं, साइडवे ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड और बीरिश ट्रेंड। इसके अलावा मार्केट या तो बीरिश कैंडल बना रही होती है या फिर बुलिश कैंडल बना रही होती है। जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो इसे बुलिश मार्केट, और अगर नीचे आ रही हो तो इसे बीरिश मार्केट कहते हैं। इस बारे में आपको पिछली वीडियोस में तफसील से बताया जा चुका है। अभी आप यहाँ पर बार चार्ट को देख रहे हैं। बार चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये एक बुलिश कैंडल जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम इसको दोबारा से कैंडल स्टिक पैटर्न में जाएं तो आपको यहाँ पर एक बुलिश कैंडल जो है वो दिखाई देगी। हम इस कैंडल के ऊपर सर्कल को ले आते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से एक चीज़ की समझ आ सके। तो ये दरमियान में जो हमें ग्रीन कलर की एक बड़ी वाली बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, हम इस कैंडल पर बात करते हैं। इसको हम सर्कल को यहाँ से फ़िलहाल हटाते हैं और इस कैंडल को बार चार्ट के अंदर देखते हैं। ये देखिए, ये वाली कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी हम चार्ट को बार चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी ये कैंडल जो है वो एक लाइन की सूरत में हमें दिखाई दे रही है और इसके साथ हमें एक छोटी सी लाइन यहाँ पर और एक छोटी सी लाइन यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। अगर आप इसको गौर से देख पाएँ, मैं थोड़ा सा कर्सर की शेप जो है वो चेंज करता हूँ ताकि आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये कर्सर की शेप मैंने चेंज कर दी है। अभी आपको हर चीज़ वाज़े तौर पर पता चल जाएगी। यहाँ पर ये देखें कि ये हमारी एक लाइन साथ से राइट साइड को आ रही है और यहाँ से एक लाइन लेफ़्ट साइड की तरफ आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। तो एक्चुअली ये वाली जो लाइन है ये हमारी कैंडल की, ये वाली हमारी ओपनिंग प्राइस है और ये वाली हमारी जो लाइन है ये क्लोजिंग प्राइस है। इसी तरह हर कैंडल के दरमियान में आपको 2 लाइंस ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस जो है वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर लेफ़्ट साइड पर एक लाइन है और इधर राइट साइड पर एक लाइन है, जबकि इसका जो लो है वो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। इसी तरह इसका लो भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है और इस तरह हर एक कैंडल के दरमियान में आपको ये चीज़ दिखाई देगी। अब हम इसको कैंडल स्टिक पैटर्न में जाकर देखते हैं कि क्या ये जो लाइंस छोटी छोटी हमें नज़र आ रही हैं, कि ये वाली और ये वाली, तो क्या ये वाकया ही हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस हैं। अगर हम इसको कैंडल स्टिक पैटर्न में कन्वर्ट करें तो आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है कि हमारी कैंडल की बॉडी किस जगह पर बनती है। तो ये देखिए, एग्जैक्ट वो जो छोटी लाइंस थी उनके दरमियान में कैंडल की बॉडी जो है वो बनी है। तो ये लाइंस, इसका मतलब है कि कैंडल की बॉडी को शो कर रही हैं और ऊपर वाला जो विक है वो उसका अलग से शो हो रही है और नीचे वाली विक जो है वो अलग से शो हो रही है। तो इस तरीके से हम बार चार्ट को भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में जैसे ही कोई स्ट्रेटजी ऐसी हमारे सामने आएगी तो हम आपको दोबारा से इस बारे में साथ बताएंगे कि बार चार्ट को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझने में अपनी तमाम तर तवज्जो लगाएं और कैंडल स्टिक्स को समझने की कोशिश करें।
आने वाली वीडियोस में हमने आपको चंद एक ज़रूरी कैंडल स्टिक्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद कैंडल स्टिक्स पैटर्न के ऊपर एक तफसीली कोर्स आपके लिए लाया जाएगा। अगर आपको बार चार्ट, लाइन चार्ट या कैंडल स्टिक पैटर्न के हाई, लो और कैंडल की बॉडी की वगैरह के बारे में समझ नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर कमेंट करें ताकि आपको तफसील से दोबारा से एक चीज़ को समझाया जा सके। आगे आने वाली वीडियोस में आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बहुत ही तफसील के साथ बताया जाएगा, लेकिन पहले हम चंद एक वीडियोस इंडिकेटर्स की देंगे और साथ साथ कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियोस भी देंगे जो कि आम इस्तेमाल होती हैं, और उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न पर एक मुकम्मल कोर्स अलग से आपके लिए लाया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपके लिए हम लेकर आएंगे कि मार्केट को आप फंडामेंटली किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इस बारे में हमारी अगली वीडियो है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये तमाम चीज़ें आपको बखूबी मिलती रहें और आप इनसे फ़ायदा उठाकर अच्छी ट्रेडिंग कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।